السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی آخری رسومات چل رہی ہیں اس وقت ایران میں، اور بہت ہی رکت امیز مناظر سامنے آ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کس طرح ایران اٹھا رہا ہے، کیونکہ آیت اللہ خمینی شہید نے کہا تھا کہ جو میری شہادت ہوگی وہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ فائدہ دے گی، اور امریکہ اور اسرائیل نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایران اتنا زیادہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ اپڈیٹس اور اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار کے شہزادے نے، ان کے نواسے نے جو ایک نیا کارنامہ کیا تھا، اس کے بعد ان کا استعفیٰ مانگنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ٹی ایل پی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، کیونکہ کافی زیادہ وہ تھی شکنجے میں، لیکن ان کو ایک دم سے ایکٹیو کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک جو ماحول تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس ساری اپڈیٹس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دیکھیں، جو آیت اللہ خمینی کو شہید کیا گیا تھا، اس میں سب سے جو زیادہ نقصان دیا ایران کو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جب اب ان کی تدفین کی رسومات چل رہی ہیں تو تمام ممالک کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ ان ممالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو وہاں پہ پہلے جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے، جس میں سب سے زیادہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ایک مکمل طور پہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ ہمیشہ سے امریکنز کے فیور میں رہے ہیں، اور وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا، جو کہ ایک بہت اچھا کردار نبھایا پاکستان نے، اور جب اس طرح کا کردار سامنے آیا تو اس کے بعد اب ایران میں بھی ان کا آنا جانا شروع ہے۔ پاکستان سے بھی کافی لوگ گئے ہیں، لیکن جو ہمارے سربراہان ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں پہ دیکھنے میں آئے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ عاصم منیر صاحب بھی تھے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی، اور باقی بھی جو اراکین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ جو تدفین کے مراحل ہیں یہ آگے کچھ دنوں تک چلنے ہیں، یہ 5 سے 7 دن تک چلیں گے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ کون کون کیا کیا اپڈیٹس ہیں وہاں پہ، کیونکہ جب یہ مذاکرات فائنل ہوئے ایران کے امریکہ کے ساتھ تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم جب یہ والا تدفین کے معاملات کریں گے تو تب ہم کوئی بھی مذاکرات والی باتیں نہیں کریں گے۔ اور اب وہاں پہ جب یہ تدفین کے مراحل چل رہے ہیں تو وہاں پہ آیت اللہ خمینی شہید کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، لیکن جو ایجنسیز کی رپورٹ ہیں یا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا جو نماز جنازے میں شرکت تھی وہ نہیں ہو سکی۔ انہیں روکا گیا ہے کہ آپ اس جنازے میں نہ آئیں، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ بعد میں ٹریس کر کے آپ کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اٹیک کیے گئے ہیں ان کے تمام جو مین لیڈرشپ تھی ان کو بھی اسی طرح اٹیک کر کے شہید کیا گیا تھا۔ تو اب جو مجتبیٰ علی خمینی ہیں ان کو سامنے نہیں لے کے آ رہے، اور وہ جنازے میں شرکت اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ وہ آ کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو وفد پہنچتے ہیں وہ افغانستان کا وفد وہاں پہ پہنچتا ہے، طالبان کا، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی حکومت چلا رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور مزید جو ان کے باقی ہیں لوگ وہ بھی وہاں پہ پہنچے۔ احمد شاہ مسعود ہیں، ان کے بیٹے وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ یہ تمام ممالک وہاں پہ اپنے اظہار تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ رسومات کافی دنوں تک چلنی ہیں۔ وہاں کے جو لوکل عوام ہے ان کا کافی زیادہ لگاؤ تھا ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ، اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ۔ وہ کافی زیادہ مطلب کہ افسوسناک فضا ہے پورے پاکستان میں بھی، جو اور پوری مسلمانی جو عوام ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ بھی یہ ایک افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا نقصان تھا ایران کے لیے بھی، اور وہ ایک بہت مضبوط آواز تھے فلسطین کے حق میں، جس وجہ سے ایران ان کو مطلب کہ یا باقی مسلمان ان کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ایران نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ ہم جب ہماری لیڈرشپ مضبوط ہو، توانا ہو، غیرت مند ہو، تو وہ کبھی بھی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتے، اور وہ ابھی تک نہیں جھکے، اور وہ اپنی تدفین تو کر رہے ہیں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ، کیونکہ ان کا یہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسحاق ڈار والا معاملہ ہے، پاکستان میں آتے ہیں تو اسحاق ڈار کا جو نواسہ تھا اس نے جو انتہائی غلیظ حرکت کی، اس میں
کچھ مبینہ طور پہ لڑکیوں کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں. یہ بشارت راجہ صاحب تھے، وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ والی لڑکی ہیں. لیکن یہاں پہ جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو جو ایک بیک سپورٹ تھی وہ کافی زیادہ حکومتی سائڈ سے بھی تھی، کیونکہ حکومت میں ان کے سارے لوگ ہیں. پولیس نے یہاں پہ بڑا عجیب ڈرامہ کیا کہ پولیس نے وہاں پہ جا کے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا. اور حملہ کس لیے کیا کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم ان لڑکیوں کے جلد از جلد میڈیکل کروا سکیں. شہباز گل صاحب اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی نہیں ہے، یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، اور یہ کروائی جو ہمارے ملک میں صاحب اختیار ہیں ان لوگوں نے جلدی میں اور فوراً سے کہا ہے کہ یہ والی ایف آئی آر درج کی جائے. اب جب جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر کے اوپر پولیس والوں نے دعویٰ بولا کہ آپ جلدی جلدی ہمیں آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا جو میڈیکل ہے وہ کروا سکیں لڑکیوں کا، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کل آ جانا. وہاں پہ ایس ایچ او نے بھی اور ان کے ساتھ کانسٹیبلان تھے، انہوں نے بھی بدتمیزی کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے ساتھ. تو اس کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑتال پہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں بتایا کہ میرے ساتھ یہ والا وقوع ہوا ہے. جب انہوں نے احتجاج کیا تو اس کے بعد جو ایس ایچ او تھا اس کو بھی معطل کیا گیا ہے، اور جو ڈی آئی جی ہیں فیصل کامران انہوں نے بھی اپنی معذرت کی ہے کہ یہ والا رویہ نامناسب تھا جو پولیس کے ارکان تھے. لیکن یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے کہ جب پولیس والوں کو یا ججز کو، پہلے آتے ہیں پولیس والے پہ، کہ پولیس والوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کن کے لوگ ہیں، تو وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے اوپر اتنا زیادہ پریشر کیوں ڈال رہے تھے کہ آپ لوگ اس کیس کی جلد از جلد میڈیکل کے لیے آپ کہیں کہ ان کا میڈیکل ہم نے کروانا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ خود اس کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ والا کام کیوں کیا گیا پولیس کی جانب سے. لیکن اب ان سے نا استعفے کی بات آتی ہے. فیصل وافڈہ جو مقتدر حلقوں کے کافی زیادہ نزدیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا کیونکہ اس کیس میں نام آ رہا ہے، ان کا نام اچھل رہا ہے، تو اس وجہ سے فیصل وافڈہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 17 سیٹوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ کے حکومت بنا کے بیٹھ کے، ان کی کریڈیبلٹی ہے کیا آخرکار؟ ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی. عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ اگر کریڈیبلٹی ہوتی تو وہ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ ریزائن کرتے ہیں یا ہم لوگ ایسی حکومت لیتے ہی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے یہ حکومت بھی لی اور سب کچھ لے کے چل رہے ہیں، اور کریڈیبلٹی کا تو سوال فیصل وافڈہ سے بھی نہیں بنتا کیونکہ فیصل وافڈہ کی خود کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ خود ہی یہاں پہ انہی لوگوں کے ووٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ہی تنقید کرتے رہتے ہیں بار بار ہمیشہ. تو یہ ایک ان کا اسحاق ڈار کا جو مشکل ٹائم ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جو ایک اور اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. یہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے، لیکن جیو نیوز کے اوپر جو خاکے چلتے ہیں پاک ہستیوں کے، ان کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کہتی کہ ہم اپنا احتجاج کریں گے جمعے کے بعد. اب جب انہوں نے احتجاج کیا تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک طالبان اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ اب ایک دم سے ایکٹیو ہو گئی. ان کے تو 10 بندے نہیں نکلتے تھے، اور اب ان کے اتنی زیادہ عوام آئی احتجاج کرنے کے لیے کہ اتنے عرصے میں پاکستان میں جب سے یہ ایک رجیم آئی ہے اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے بھی مرید کی میں احتجاج ہوا تو وہ بھی سرپرستی میں ہوا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے. اور اب دوبارہ احتجاج ہوتا ہے اور اتنی زیادہ عوام آتی ہے تو اس سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ ہواؤں کا رخ کافی زیادہ تبدیل ہونے کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ جو بات چیت ہوئی تھی وہ ہاف آف ٹینیور کی ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ کہ آپ معیشت کو بہتر کر دیں گے یا ملک میں آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، وہ تو بہی نہیں. عوام مہنگائی میں، غربت میں اور بھی زیادہ چلی گئی ہے، اور اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ گر رہا ہے ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یا جن کے پاس اختیار ہے کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں. اب جب سارا نزلہ ان کے اوپر گر رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے سسٹم سے کسی نہ کسی طرح جان چھڑوائیں. اس وجہ سے اب نون لیگ کے خلاف لگاتار ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جب مریم نواز صاحبہ سے بھی سوال کیا گیا تھا، مطیع اللہ جان نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے آنے والے دنوں میں
چکر لگیں سپریم کورٹ کے. لیکن یہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ٹی ایل پی اگر احتجاج کرے گی اب تو وہ کرے گی کس کے خلاف؟ کیونکہ اس نے احتجاج جو کرنا ہے وہ تو کرے گی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ ہو گئے یا باقی یہی لوگ ہیں نا, کیونکہ انہی لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک ہوا, ان لوگوں کی حکومت میں ان کے اوپر کافی زیادہ شیلنگ اور ان کے لوگ مارے گئے. اور اگر اب انہیں فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آئیں اپنے احتجاج کر لیں جیو نیوز کے خلاف, یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایستا ایستا پہلے جیو نیوز پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں, ایستا ایستا یہ آگے آئیں گے. لیکن یہاں پہ ابھی تک جو سعد رضوی اور انس رضوی ہیں وہ دونوں منظر عام پہ نہیں ہے, اور ان کی چھوٹی جو تنظیم ہے انہوں نے احتجاج کر دیا. انہی لوگوں کو یہ چھڑوا بھی رہے تھے اور آج وہی لوگ کھڑے ہو گئے احتجاج کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو چیزیں ایک دم سے سامنے آ رہی ہیں, یہ نون لیگ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی جا رہی ہیں کہ اب ہم ان چیزوں میں اگر پھنستے ہوئے مزید آگے چلے گئے تو ہمارے لیے آگے اور کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں. یہ سب کچھ پی ایم ایل این بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کتنی زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ جنہوں نے مشکلات بڑھانی ہے وہ اب سیریسلی اس چیز پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کس طرح اپنے گلے سے نکالیں جو ہمارے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں, نہ ہم اگل رہے ہیں نہ ہم نگل پا رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ والی چیزیں مسائل کر رہی ہیں. مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سارا کچھ سسٹم اس چیز کے پیچھے چل رہا ہے, اس سسٹم کو جب تک لپیٹا نہیں جائے گا, دوبارہ الیکشن نہیں کروائے جائیں گے, عوام ان حکمرانوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتی. وہ یہی چاہتی ہے عوام کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے جب تک وہ ہمیں نہیں دیا جاتا تو ہم یہاں پہ ایسے سسٹم کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے پاس اب تک کی اپڈیٹس تھیں. مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کریں گے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.